السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ عز و جل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے سورہ ملک کے 9 فضائل مبارکہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں 20 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور یہ سورہ ملک ہے۔ اس طرح ایک اور روایت میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالمین نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی، یعنی اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی، اور وہ یہی سورت سورہ ملک ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح ایک اور روایت میں ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا، تو اس کے قدم کہیں گے کہ تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ شخص رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے اس شخص کی طرف آئے گا تو وہ کہے گا کہ تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں۔ پھر اس کے سر کی طرف سے آئے گا تو سر کہے گا کہ تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ شخص رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میری خواہش ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ سبحان اللہ۔ اس طرح ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو آرام فرمانے سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک اور الف لام میم تنزیل سورہ سجدہ تلاوت فرماتے تھے۔ اس طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے ایک قبر پر اپنا خیمہ لگایا، مگر انہیں علم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہاں کسی شخص کی قبر ہے جو سورہ ملک پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک قبر پر خیمہ لگایا، مگر مجھے علم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے۔ وہاں ایک ایسے شخص کی قبر ہے جو روزانہ پوری سورہ ملک تلاوت کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی سورہ ملک نجات دلانے والی ہے، یہی سورہ ملک روکنے والی ہے، یعنی کہ یہ سورت عذاب قبر سے روکنے والی ہے۔ اس طرح ایک اور بات میں ہے کہ چاند دیکھ کر اس کو پڑھا جائے تو مہینے کے 30 دنوں تک وہ بندہ سختیوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ اس طرح ایک اور روایت میں ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں قرآن میں 30 آیات کی ایک سورت پاتا ہوں، جو شخص سوتے وقت اس سورت کی تلاوت کرے گا اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 30 گناہ مٹائے جائیں گے اور اس کے 30 درجات بلند کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس کی طرف بھیجے گا تاکہ وہ اس پر اپنے پر بچھا دیں اور اس کی ہر چیز سے جاگنے تک حفاظت کرے، اور یہ سورت جھگڑا کرنے والی ہے، اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے قبر میں جھگڑا کرے گی، اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اس طرح ایک اور روایت میں
کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک آدمی سے فرمایا، کیا میں تجھے ایک حدیث تحفے کے طور پر نہ دوں جس کے ساتھ تو خوش ہو جائے؟ اس نے عرض کی، بے شک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورہ ملک پڑھو، اور یہ سورت یعنی کہ سورہ ملک اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں اور اپنے پڑوسیوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ سورت سورہ ملک نجات دلانے والی ہے، اور قیامت کے دن اپنے قاری کے لیے اپنے رب کے پاس جھگڑنے والی اور اپنے پڑھنے والے کو تلاش کرے گی کہ تاکہ اسے جہنم کے عذاب سے نجات دلا سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ سب کو سورہ ملک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔